مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ ہے، بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنفرنٹریشن کی ہے نواز شریف صاحب نے، جو فوج اور عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کی ہے، وہ مناسب نہ تھی، اور وہ پہلے دن سے دبے الفاظ میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ کہتے رہے نواز شریف صاحب کو، اور کل جو مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کی میٹنگ تھی، جس کی انسائیڈ سٹوری کل بتائی رانا طاہر صاحب نے، سب سے پہلے بول نے رانا طاہر صاحب نے اس کو سٹوری کو بریک کیا کہ شہباز شریف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے مجلس عاملہ مسلم لیگ نون کی اس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی مخالفت کی۔ آج اس کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو خطاب ہے تقریباً 2 گھنٹے تک لمبی ایک طویل نشست سے مسلم لیگ نون کی، اور اس میں ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑے لمبے ٹائم پر ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے پورا ایک انالائز کیا، اور انہوں نے اپنی سوچ کے بارے میں بتایا شہباز شریف صاحب نے کہ میں پہلے دن سے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ فوج سے جو تصادم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ ایک بات ذرا غور سے دیکھیں رانا صاحب، مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ تصادم کی بات کرتے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے۔ پرویز رشید صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں پاکستان کی فوج کو اور عدالتوں کو گالی دینے کی، اور نہ ہی یہ نظریاتی مسلم لیگ ہے۔ پھر اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کو تقریریں لکھ کے دیتے رہے، وہ بھی اپنی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے ان کی، اور کوئی ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کے حوالے سے ایک جگہ پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے قلعے دا ہے، ان کا کوئی قلعہ ہی نہیں ہے، موو کرتے رہے، کبھی ضیاء الحق فاؤنڈیشن میں، کبھی دوسری طرف، کبھی جماعت اسلامی، کبھی تو وہ جو لوگ مشاہد اللہ صاحب دیکھ لیں، مشاہد اللہ صاحب سوائے اس کے وہ سینیٹر ہی بن سکتے ہیں، کہیں سے قومی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کی کوئی اپنا کوئی حلقہ ہی نہیں ہے، اور ذاتی طور پر وہ بہت زیادہ وہ انہوں نے یعنی بینیفٹس بھی اٹھائے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ یہ بھی تو جو لوگ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کو یہ بات کرتے رہے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ فوج سے لڑیں، وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے۔ الیکٹڈ لوگ جو حلقوں میں جاتے ہیں، جو عوام کا سامنا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ کنفرنٹریشن ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں، جس انداز میں فوج کے ساتھ محاذ آرائی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ احسن اقبال صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ایک اور بھی لیڈر کا انہوں نے نام لیا کہ ان کے سامنے پرویز رشید صاحب، کہ میں نے ان کے سامنے نواز شریف صاحب سے یہ بات کہی کہ کیوں ہم فوج سے لڑتے ہیں۔ جہانگیر کرامت صاحب سے آپ نے لڑائی کی، پرویز مشرف صاحب سے آپ نے لڑائی کی، اس سے پہلے آپ نے لڑائیاں کی، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ کبھی کوئی بھی جو بڑی سیاسی جماعت ہے اپنے ملک میں اپنی فوج سے لڑائی کر کے کبھی وہ پولیٹکس کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ فوج کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ آپ کی فوج تو اس ملک کی تحفظ کی، ترقی کی، اس ملک کی وہ ضامن ہے سیکیورٹی کی، تو آپ اس کے ساتھ کس بات پر آپ لڑائی کرتے ہیں؟ اور یہ بات انہوں نے یہ کہی پرویز رشید صاحب اور احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھیں آپ ان سے پوچھ لیں، میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اب بھی یہ بات کرتا ہوں، یہ ہم حکومت سے گئے، جیلوں میں چلے گئے، اور اب آگے اگر اسی طرح کنفرنٹیشن کرتے رہے، جو اس وقت بارڈر پر صورتحال ہے، جو اس وقت انٹرنیشنل کرائسس ہے، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اسی چیز پہ چلیں جس پہ ماضی میں ہم چلتے رہیں؟ اب یہ مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کی ایک اکثریت نے رانا صاحب یہ بات شہباز شریف صاحب کی بات پر عمادگی کا اظہار کیا، اور یہ طے ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے جا کے یہ سب کچھ جناب نواز شریف صاحب۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جیل کے اندر جو گفت و شنید ہو رہی ہے، جس انداز میں جو میسنجرز فضل الرحمان صاحب کا پیغام اور پھر مریم صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اور جو نواز شریف صاحب آج جس نرغے میں ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر میں جا کے یہ بات کہوں گا بھی تو نواز شریف صاحب کہیں گے کہ نہیں، آپ جائیں اور آپ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بیٹھیں۔ تو ایک اسٹریٹجی کے ان کے کمر میں درد نہیں ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں آج نواز شریف صاحب سے نہیں ملنا چاہیے، اور
ہو سکتا ہے اگلے چند 2-3 دنوں میں مل لیں یا اگلی جمعرات کو ملیں، تب جو دھرنے کی تاریخ اور نزدیک آ چکی ہوگی، صورتحال اور بھی واضح ہو چکی ہوگی، تو اس میں شہباز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس موقع پر شاید شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو قائل کرنے پہ کامیاب ہو جائیں۔ اب ایک اور اطلاع جو آ رہی ہے، اب آج کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کہ جی یہ پیغام ہے نواز شریف صاحب کا ورکرز کے لیے کہ آپ جائیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں آپ شریک ہوں۔ اس پر پھر یہ خبریں آئیں کہ شہباز شریف صاحب نے بطور مسلم لیگ نون صدر کے، کیونکہ صدر کی منظوری کے بغیر یا اجازت کے بغیر آپ ورکرز کو تو کوئی کال نہیں دے سکتے۔ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس وقت، وہ ایک رہبر ہیں، وہ اپنی قیادت کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کیپٹن صفدر کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ان کے بہاف پر یہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے کوئی گائیڈ لائن دیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ کوئی کمیٹی نہیں بنی، لیکن جو شہباز شریف صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ جو تصادم کی سیاست ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، وہ اس میں مزید آگے نہیں جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے سامنے نہیں آؤں گا، میں اپنے بھائی کے سامنے اس کی مخالفت نہیں کروں گا، یہ مسلم لیگ جو ہے یہ میں اپنے بھائی سے میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی 60-61 سیٹس ہیں، لوگوں نے اس میں زندگیاں لگائی ہیں، لوگوں نے اس میں سرمایہ لگایا، اور آپ چند لوگوں کے نرغے میں آ کے اپنی فوج کے خلاف شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کون سی آپ آزادی کی بات کرتے ہیں؟ شہباز صاحب نے مخالفت تو کر دی ہے، سمیع صاحب آج نہ جا کے مخالفت کی ہے، کل 2 گھنٹے جو وہ بولے ہیں، جو رانا صاحب کے پاس انسائیڈ ہے، کھل کے مخالفت کی ہے۔ مثلا اگر یہ بھی سمجھے، ابھی بھی یہ سمجھے کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے، تو یہ ایک بہت خام خیالی ہے۔ مخالفت تو علینا دیکھیں وہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے دیکھیں، میں جو سمیع صاحب ابھی بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو عوام سے ووٹ اسمبلیوں میں آئے ہیں یا آتے رہے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کی محاذرائی کے خلاف ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے تو میں ان سے ملا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے سمیع صاحب مجھے کہا کہ میں نے خود نواز شریف صاحب سے، چند اور بھی لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں کہا کہ آپ پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے دیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا۔ تو اب کل شہباز شریف نے مجلس عاملہ میں بھی یہ کہا کہ میں نے 2013 میں ان سے کہا تھا کہ پرویز مشرف کو۔ تو جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ان کو، نواز شریف صاحب کو پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ آپ محاذرائی کی طرف نہ جائیں، لیکن نواز شریف نے ان کی بات نہیں سنی۔ نواز شریف صاحب نے وہ بیانیہ دیا جس کو مریم نواز صاحبہ، محمود خان اچکزئی، پرویز رشید، مولانا فضل الرحمان اور ان حاصل بزنجو، یہ لوگ جو ہیں پروموٹ کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ کا جو نظریہ تھا، یہ ایک نظریاتی جماعت تھی مسلم لیگ، یہ قائد اعظم کی جماعت تھی، یہ علامہ اقبال کی جماعت تھی، جس کو نواز شریف نے محمود اچکزئی اور حاصل بزنجو کی جماعت بنانے کی کوشش کی، جس پر مسلم لیگی نالاں تھے۔ کل شہباز شریف صاحب نے، جس طرح سمیع صاحب نے بتایا کہ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ بولتے رہے، وہ اپنے دل کی باتیں، انہوں نے کہا آج میں کھل کے بات کر دیتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اس کا آپ بتائیں مجھے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے ٹکراؤ کیے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے، ان کا اس پارٹی کو کیا فائدہ ہوا، انہوں نے مثالیں دے دے کر بتایا۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان کی عظمت کو پی ٹی آئی کو سلام کرنا چاہیے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، ان کے دھرنے کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی دھڑے بندی جو ہے میں سامنے آ گئی۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں میں تھوڑا سا، میرا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ پی ٹی آئی شاید یہ سمجھ رہی ہوگی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو سلام کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کو کہ نون لیگ تقسیم ہو گئی۔ دیکھیں، نون لیگ ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اور اس میں اس کی 60 سیٹیں، ان کا ایک رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اگر مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب یا کوئی اسٹرانگ وائس ایسی آتی ہے جو لیڈرشپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن کی پولیٹکس ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، اور مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کے لیے بھی، تو یہ جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے یہ بہت اچھی آواز ہے۔ رانا صاحب، ہمیں وہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ کنفرنٹیشن میں جاتے ہیں اپنے مال، دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنفرنٹیشن میں نہیں جانا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہمیں اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی سین وائس ہے. ون شوڈ اپریشیٹ دیٹ. اس لیے کہ ایک آپ اگر ایک سٹینڈ لیتے ہیں پالیٹکس میں اور وہ سٹینڈ جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے، وہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. دس از واٹ وی نیڈ. نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا اس نے اس ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا. اور اب جو مولانا فضل الرحمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں، آپ جی مدارس کو آپ ریگولرائز نہیں کر سکتے، یعنی یہ ماضی کی وہ چیزیں جو پاکستان میں بدامنی کا باعث بن رہی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں تباہی اور بربادی پھیلائی ہے، اس کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کو اگر اس طرح کے لوگ سامنے آئیں اور آ کے بات کریں اور پھر انہی کی صفوں میں سے یہ آواز آئے اور یہ آئیڈیا ریجیکٹ ہو، تو اٹ از گڈ فار ڈیموکریسی. رانا صاحب، شمی صاحب، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے بلا شبہ یہ ایک نیک شگون ہے، لیکن یہ آپ ان لوگوں کا کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ یہ محمود خان اچکزئی آج 2 مہینے سے زائد ہو گئے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. ان کی زبان سے ایک لفظ بھارت کے خلاف یا مودی کے خلاف نہیں نکلا. آپ محمود خان اچکزئی کی کیا بات کرتے ہیں؟ آج انہوں نے دھرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا. مجھے یہ بات بتائیں، مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب شاید ابھی بھی بول کے آفس میں ہوں گے یہاں پر، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ امیر عباس کے پروگرام میں آئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام نے پچھلے 2 مہینے میں کتنی کشمیر کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی ہیں؟ روزانہ یہ خطاب کرتے ہیں، روزانہ یہ میٹنگز کرتے ہیں، کبھی نون لیگ کے ساتھ بلاول بھٹو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بلاول بھٹو کو چومتے چمکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کے خلاف. تو مجھے بتائیں کون یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ انہی صفوں میں سے اگر ایک آواز اٹھ رہی ہے اور وہ بھی پھر نو باڈی لیس دین شہباز شریف، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جو ایک غلط کام ہو رہا تھا وہاں پر. پرویل کس کی بات کرے گی؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کرے گی یا مریم صاحبہ کی کرے گی. دیکھیں 100% لوگوں پہ تو پرویل کسی کی بات نہیں کرے گی، لیکن یقیناً یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، جو اسمبلی میں ہیں، جیسے احسن اقبال صاحب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نواز شریف صاحب کی قیادت سے انحراف کریں گے یا وہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر اگر نواز شریف صاحب ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر جو لوگوں کی یہ رائے ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو وہ تنہا رہ جائیں گے. ان کی جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ نااہل ہو چکی ہے، وہ آلریڈی نااہل ہیں، ایک مورل ان کی حیثیت ہے. لیکن اگر وہ اس طرح سے کنفرنٹیشن میں جائیں گے اور ان لوگوں کی حمایت بھی کھو بیٹھیں گے، تو پھر ان کی موریلٹی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وہ بالکل اس وقت جیل میں ہے. کل شاید کہہ رہے ہیں کہ کسی عدالت میں ان کو وہ جو نئے کیس میں ان سے تفتیش ہونی ہے تو اس کے لیے وہ ان کو پیش کریں یا کچھ ایسا ہو. لیکن اس پارٹی کے اندر سے یہ آواز آنی، یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور دوسری بات رانا صاحب میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بڑا خوفناک مولانا فضل الرحمان کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کی پلاننگ ہے بلڈ شیڈ ہو. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ جو دھرنے کی تاریخیں ہیں اس سے پہلے کچھ لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور پھر یہاں پر قتل و غارت کی جائے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ سب کچھ اس کے جو پیچھے جو ماسٹر پلان ہے، یہ ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس کو سب اجیت ڈوول اس کو ہینڈل کر رہا ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہ براہ راست بات نہیں کر رہے. این ڈی ایس اس میں استعمال ہو رہی ہے، افغان انٹیلیجنس اس میں استعمال ہو رہی ہے. اور وہ لوگ آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی کے تو رابطے ہیں، یہ تو افغان انٹیلیجنس کے وہ لوگ جو ہیں ان سے ان کی میل ملاقاتیں رہیں، تصویریں بھی آئیں. اور وہ جو ایک ان کے افغان انٹیلیجنس افسر جو قتل ہو گئے تھے، اس کی موت پر تو جو محمود خان اچکزئی صاحب جو روتے رہے ہیں، غمزدہ ہوتے رہے ہیں، نوحہ پڑھتے رہے ہیں، تو یہ سارا ان کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے. وہی چیزیں پھر آگے نواز شریف صاحب کی طرف آ رہی. مولانا فضل الرحمان وہ آ کے ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ جو مدارس کو ریگولرائز گورنمنٹ کر رہی ہے، جو ان کو ریفارمز کی صورت میں جو یہاں سے جو ایک مین سٹریم جو سبجیکٹس پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ رک جائے کسی طریقے سے. ان کی یہی وہ وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ میں آزادی مارچ کو لیڈ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ پھر مولانا صاحب ہی کریں گے. تو اس کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ اس میں وہ کہتے ہیں جی میں مدارس کی ریفارمز کو آپ بند کریں، میں تو جب تک عمران خان کی گورنمنٹ نہیں جاتی میں واپس ہی نہیں جاؤں گا. تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ٹیک اوور کر لے؟ کیا اس ملک میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں قتل و غارت کریں؟ یہ ڈیموکریسی کے خلاف سازش میں کون شریک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا نواز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو نے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو گرا دیں. بھئی آپ کیسے گرائیں گے
دھرنوں کے ذریعے، گولی کے ذریعے، تو یہ کیا جمہوری رویہ ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔